پوچھتے ہیں پتا لوگ حماد کا، مل سکے گا بھلا کیسے وہ دل جلا، غم کی تاریک گلیوں میں جو کھو گیا، درد کی وادیوں میں جو مارا گیا۔ فرزانوں میں ہے وہ دیوانہ، دیوانوں میں ہے وہ فرزانہ، فرزانوں میں ہے وہ دیوانہ، دیوانوں میں ہے وہ فرزانہ، حماد سا کوئی اور نہیں، کہنے کو دیوانے اور بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مولانا ابوالبیان حماد صاحب عمری رحمہ اللہ کے متعلق۔ مختصر الفاظ میں اگر ہم مولانا ابوالبیان حماد صاحب عمری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کریں تو مولانا ابوالبیان صاحب ایمان، محب رحمان، مشتاق قرآن، جامعہ کی شان، محبوب ذمہ داران، سراپا پیکر کرم و احسان، جبل فی العلم والعرفان، مشفق علی الغلمان، نمونہ برائے ہمہ انسان، شاعری میں آسمان، نعت گوئی میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ، تدریس میں سلطان، اخلاق و کردار میں گلستان، بہترین میزبان، مصائب میں چٹان، اہل علم و فضل کے باغبان، استاد دکتور ضیاء الرحمن۔ یہ اس لیے خاص کہ آپ ان کو تدریس کے اوقات کے علاوہ اوقات دے کر پڑھائے تھے۔ استاذ الاساتذہ، محبوب تلامذہ، مولانا ابوالبیان حماد صاحب عمری رحمہ اللہ۔ آپ پر اگر بات کی جائے تو ایک پہلو سے نہیں، ایک حیثیت سے نہیں، بلکہ مختلف پہلوؤں سے، مختلف حیثیتوں سے بات کرنا ہوگا۔ شاعر کے حیثیت سے، بہترین استاد کے حیثیت سے، سرپرست کے حیثیت سے، بہترین انسان کے حیثیت سے۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں آپ سے خاص ملاقات کبھی نہیں کیا، یعنی کبھی ایسی ملاقات جس میں میں اپنا تعارف پیش کیا ہوں یا آپ کے متعلق کچھ جانا ہوں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کبھی جو ہے آپ سامنے آ گئے طلبہ کے ساتھ، آپ کو میں مل لیا، اس طرح بہت مرتبہ ہوا، لیکن کبھی خاص آپ سے ملاقات میں نہیں کیا، کیونکہ چھوٹی جماعت میں تھا تب تو اتنا شعور نہیں، خاص کر بڑے اساتذہ سے۔ دوسری بات، اگر بڑی جماعت میں آیا بھی تو شاعر نہیں تھا، اور دوسرا کوئی ایسا ریزن بھی نہیں آیا کہ آپ سے ملاقات ہو سکے۔ لیکن دو اعتبار سے، گرچہ کہ ہم چھوٹی جماعت میں تھے، تبھی سے آپ کے متعلق اچھی طرح ہم جانتے ہیں۔ نمبر ایک، مسجد سلطان میں ظہر کی نماز آپ ہی پڑھاتے تھے۔ جب بھی آپ جامعہ میں ہوتے تو مسجد سلطان میں ظہر کی نماز آپ ہی، ہاں اگر آپ نہیں ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ ہیں تو آپ ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اور ظہر کی نماز میں جب آپ نماز پڑھایا کرتے تھے تو تکبیر تحریمہ بولنے کا انداز، اللہ اکبر جو بولنے کا انداز، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ یہ بولنے کا انداز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بولنے کا انداز، جو بھی اس وقت طالب پڑھتا تھا تو اب بھی اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو نقل بھی کر کے بتائے گا کہ وہ کس انداز میں تکبیر تحریمہ بولا کرتے تھے، اور کس انداز میں سمع اللہ لمن حمدہ کہا کرتے تھے، اور کس انداز میں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ بولا کرتے تھے۔ تو یہ ایک منفرد انداز تھا، ایک الگ انداز میں آپ بولا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ہم چھوٹی جماعت میں تھے تب بھی آپ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ دوسرے اعتبار سے جو ہم جانتے تھے وہ اس اعتبار سے کہ آپ کی نظمیں، آپ کی غزلیں، حمد، نعت، ترانے سالانہ جلسوں میں اکثر، پورے کے پورے تو نہیں لیکن اکثر پڑھے جاتے تھے۔ خاص کر انجمن اصلاح الاخلاق، یہ ثانویہ کے طلباء کے لیے انجمن ہے، تو وہ طلباء جو پڑھتے تھے، نظمیں ہوں، غزلیں ہوں یا نعت، حمد، ترانے، اکثر آپ ہی کے ہوتے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے عبد القادر عودہ عمری حفظہ اللہ، اپنی آواز میں آپ کے چند اشعار سالانہ اجلاس میں گنگنائے تھے۔ بہت دنوں تک وہ اثر جو ہے طلباء پر تھا، جہاں بھی جاتے تھے وہ آواز، وہ طرز، وہ اشعار طلباء گنگناتے تھے۔ صد حیف مسلمہ دنیا کو اخلاق سکھانا بھول گئے، جو دین کا سچا رستہ ہے اس راہ پہ لانا بھول گئے، ہے یہ تو شکایت دین حق اب عام نہیں ہے دنیا میں، پروانے کہاں سے آئیں گے جب شمع جلانا بھول گئے۔ جب شمع جلانا ہی بھول گئے آپ تو پروانے کہاں سے آئیں گے۔ افسوس گروہ علماء بھی اب مست ہیں اپنی حالت میں، امت کو زوال و غفلت کا احساس دلانا بھول گئے۔ جو اس شعر سے آپ علماء کو بھی توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ بھی جن کا ایک ہی ہے، قبلہ بھی نبی بھی جن کا ایک، وہ تفرقہ برپا کرتے ہیں آپس میں ملانا بھول گئے۔ جو مسلک کی بات کر کے، مشرب کی بات کر کے آپس میں اختلاف جو پیدا کرتے ہیں، ان پر ڈانٹ ہے کہ ایک ہی نبی ہے، ایک ہی قبلہ ہے، دین بھی ایک ہے، باتیں ایک ہیں، پھر تفرقہ کیوں؟ مغلوب ہے جب سے دین مبیں، یہ حال ہے رب عرش بری، حماد افور غم کے سبب خوشیوں کا ترانہ بھول گئے۔ یہ بہترین آپ کے اشعار ہوا کرتے تھے، یہی ایک نہیں بلکہ اور بھی اشعار ہیں۔ تو آپ کی شاعری جب بہترین آواز میں پڑھی جاتی تھی تو ماحول پر وہ طالب جو ہے چھا جاتا تھا اور ان کی آواز ہمیشہ کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ خضر ایک طالب علم تھے، وہ بھی جو ہے آپ کے اشعار پڑھے تھے، اس وقت وہ بھی ماحول پر چھا گئے تھے، اشعار بھی بہترین تھے اور آپ کی آواز بھی اچھی تھی، دونوں مل کر ماحول کو، سامعین کو بہت زیادہ متاثر کیے تھے۔ پرخار راستے ہیں، دشوار مرحلے ہیں، یہ حوصلہ ہے اپنا پھر بھی ادھر چلے ہیں، کس کو بتائیں آخر سمجھے گا کون ان کو، حق کے لیے ہمارے دل میں جو ولولے ہیں، اے گردش زمانہ کیا ہم ڈریں گے تجھ سے، بچپن سے حادثوں کے آغوش میں پلے ہیں۔ سبحان اللہ، اے گردش زمانہ کیا ہم ڈریں گے تجھ سے، بچپن سے حادثوں کے آغوش میں پلے ہیں، پرسان حال ان کا کوئی نہیں جہاں میں، میدان زندگی سے گھبرا کے جو ٹلے ہیں۔ یعنی یہ ہمت دینے والے اشعار ہیں۔ اگر کوئی آدمی مایوس ہے اور وہ افسوس میں ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، مایوس ہو چکا ہے، اگر وہ ان اشعار کو سنے تو ایک حوصلہ ملے گا، اس کو ہمت ملے گی کہ کامیابی ہر ایک کو ملنا ضروری نہیں ہے، ناکام بھی ہوتے ہیں لیکن ناکامی کے بعد پھر اٹھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہوگا اگر یہ ان اشعار کو پڑھے گا۔ حماد اہل حق کا کیا عزم و حوصلہ ہے، دیکھیے حوصلے کو بڑھایا جا رہا ہے، ہمت کو بڑھایا جا رہا ہے کہ عزم و حوصلہ والا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کانٹوں پہ بھی چلتا ہے اور شعلوں میں بھی چلتا ہے۔ آپ کے چند اشعار اور ہیں جن کو سراج عمری حفظہ اللہ پڑھے ہیں، بہترین آواز میں، گزرے ہیں حوادث مجھ پہ بہت، کتنے ہی نہ جانے اور بھی ہیں۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ کیوں آدمی آخر زہر پیے، ہمت سے جیے ہمت سے مرے، کیوں آدمی آخر زہر پیے، ہمت سے جیے ہمت سے مرے، جینے کے طریقے اور بھی ہیں، مرنے کے بہانے اور بھی ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کانٹوں میں گزارا کر لیں گے، شعلوں پہ بسیرا کر لیں گے، گلشن نہ سہی صحرا نہ سہی،
اپنے تو ٹھکانے اور بھی ہیں، دیوانوں میں ہے وہ فرزانہ، فرزانوں میں ہے وہ دیوانہ، حماد سا کوئی اور نہیں، کہنے کو دیوانے اور بھی ہیں۔ ہمارے ایک اور ساتھی عرفان عمری حفظہ اللہ، ان کی زبانی چند اشعار ہیں۔ غفلت میں کٹ رہی ہے صد حیف زندگانی، اس میں فرماتے ہیں کہ ایمان بیچ ہرگز ہم بہر زندگانی، فانی ہے زندگانی ایمان ہے جاودانی، اس کو ملا ہے آخر خسران کے سوا کیا، اس کو ملا ہے آخر خسران کے سوا کیا، اللہ کو چھوڑ جس نے ہر در کی خاک چھانی۔ ایک اور غزل میں آپ کے چند اشعار یوں ہیں، وہ صرف ایمان کا ہے دعویٰ جو ساتھ حسن عمل نہیں ہے، شجر وہ کس کام کا ہے آخر کہ جس میں کوئی بھی پھل نہیں ہے۔ اسی میں آخر میں فرماتے ہیں، ہے زندگی ایک گلاب جیسی کہ جس میں کانٹے بھی پھول بھی ہیں، ہے زندگی ایک گلاب جیسی کہ جس میں کانٹے بھی پھول بھی ہیں، نہیں ہے کوئی بھی جس میں کانٹا، یہ زندگی وہ کنول نہیں ہے۔ تو زندگی میں مصائب، آسانیاں، آرام، تکلیف، مصیبت سب آئیں گے، آپ کو دونوں پر چل کے گزرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ کو آرام ہی ملے گا، پھول ہی بچھائے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے علاوہ ترانے بھی جو پڑھے جاتے تھے تو آپ کے کئی ترانے پڑھے جاتے تھے۔ آپ کا ایک ترانہ ہے، نرالی ہے کیا فطرت مؤمنانہ، نظر قاہرانہ ادا دل برانہ، یہ اب آ گیا کیسا الٹا زمانہ، فسانہ حقیقت حقیقت فسانہ۔ جس انداز میں پڑھا گیا ہے، یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں، جس انداز میں پڑھا گیا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ انداز، وہ اشعار جب سنتے ہیں۔ تو ایک اور ترانہ ہے جس میں آپ یوں فرماتے ہیں، مسلمانوں تمہیں پھر دین پہ چلنے کی ضرورت ہے، جو وقت آئے تو شعلوں میں بھی جلنے کی ضرورت ہے، رہے حق میں تمہیں کانٹوں پہ چلنے کی ضرورت ہے، ابھی سے ساحل عشرت کی تم کو یاد کیوں آئی، ابھی آغوش طوفاں ہی میں پلنے کی ضرورت ہے، تمنا ہے اگر زندان باطل سے رہائی کی تو پھر زنجیر پائے عیش گلنے کی ضرورت ہے، اگر سرسبز ہونا ہے نہال زندگانی کو، دل مستر سے جوئے خوں ابلنے کی ضرورت ہے، فروغ دید عالم کوئی یوں بن نہیں جاتا، مثال شمع محفل خوب جلنے کی ضرورت ہے، کلیمی شان عالم کو دکھانا گر کوئی چاہے تو خود آغوش فرعونی میں پلنے کی ضرورت ہے، الٹنا ہو جو تخت قیصران عصر حاضر کا، رسول اللہ کے سانچے میں ڈھلنے کی ضرورت ہے، نہیں ہے وقت یہ گوشے میں چھپ کر بیٹھ رہنے کا، کفن باندھے ہوئے سر پہ نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ اشعار ہمت دینے والے اور ایمان کی طرف بلانے والے، انسان کو جھنجھوڑنے والے آپ کے اشعار جب بہترین آواز میں پڑھی جاتی تھی تو وہ پڑھنے والے ماحول پہ چھا جاتے تھے۔ یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور جو محسوس کیا ہے وہی جو ہے جان سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کتنی عظیم ہے یہ بتانے کے لیے شاید ایک بات کافی ہے کہ آپ کی زندگی پر پی ایچ ڈی کی گئی ہے، آپ کے اشعار پر، آپ کی زندگی پر، اور کرنے والے ہیں عمری، آر نور محمد عمری حفظہ اللہ، ہمارے والد صاحب کے ہم سبق ہیں، جن کے بارے میں ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ ذہین تھے، کلاس میں کبھی کبھی سو جایا کرتے تھے، لیکن شام میں جب عشاء میں پڑھانے کی باری آتی تو آپ دیکھتے، کتاب کو دیکھتے اور پڑھا دیتے تھے، اور امتحان میں بھی جلدی اٹھ کر آ جاتے، لکھتے اور جو ہے جلدی لکھ کر اٹھ کر آ جاتے، لیکن جب رزلٹ دیکھا جاتا تو آپ پہلی یا دوسری یا تیسری ایسی جو ہے ترتیب میں رہتے۔ میرے والد صاحب شیخ عبدالعلیم اصغر عمری حفظہ اللہ، ان سے پوچھا میں کہ ان کی خصوصیت جو آپ ایک بات میں کہہ سکیں، تو آپ نے کہا کہ ان کی خصوصیت ایک بات میں اگر کہنا ہے تو یہ تھی کہ آپ ہر دل عزیز تھے، طلباء کے بہت زیادہ چہیتے تھے، طلباء ہمیشہ آپ کے پیچھے رہا کرتے تھے، کلاس سے نکلتے وقت ہوں یا جو کہیں بھی ملے تو طلباء جماعت کے ساتھ آپ سے ملا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ سفارش کرتے ہیں، جو بھی کمزور طلباء ہوتے یا دور سے جو طلباء آتے جامعہ پڑھنے کے لیے، جامعہ میں داخلہ نہیں ہوتا ان کا،
تو اکثر طلبہ وہاں پر جا کر آپ سے درخواست کرتے کہ آپ جو ہے سفارش کریں، تو آپ سفارش کیا کرتے تھے اور آپ کی سفارش قبول بھی کر لی جاتی تھی۔ یہ بات تھی کہ آپ کی سفارش قبول بھی کر لی جاتی تھی۔ دکتور عبداللہ جولم حفظہ اللہ تأثراتی اجلاس میں فرماتے ہیں کہ 1923 میں آپ پیدا ہوئے اور 1936 میں جامعہ میں داخلہ لیے، 1940 میں آپ کی فراغت ہوئی اور جامعہ نے آپ کو لاہور بھیجا، وہاں 1 سال پڑھے، دیگر علماء سے استفادہ کرتے رہے، گویا کہ 2 سال بعد آپ پھر جامعہ واپس آئے اور جامعہ جیسے ہی آئے آپ کو جامعہ کے استاد کے طور پر مقرر کر لیا گیا 1946 میں، جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 22 سال کے تھے تب آپ استاد بنے، اور آپ ابنائے قدیم کے معتمد عمومی بھی رہے اور سیکریٹری صاحب آپ سے خاص محبت رکھتے تھے۔ مولانا عمیر صاحب عمری حفظہ اللہ تأثراتی کلمات یوں پیش کرتے ہیں کہ دور اول کے اساتذہ کے آخری شمع تھے، یعنی بڑے اساتذہ میں آپ کا شمار رہتا تھا تو بڑے اساتذہ کے آخری شمع تھے۔ قدیم اساتذہ کا مبارک دور آپ سے ختم ہوا۔ 1944 میں فراغت کے بعد 1946 میں پھر دوبارہ عمر آباد آئے، 22 سال کی عمر میں بحیثیت استاد آپ جامعہ سے جڑ گئے، 70 پر 8 سال جامعہ سے منسلک رہے، گویا کہ شیخ التفسیر رحمہ اللہ سے زائد سال آپ جامعہ سے منسلک رہے۔ اس لائق، فائق، مشفق اور مہربان اور مثالی استاد تھے، جفاکش، محنتی، طلباء کے ہمدرد۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق کسی طالب علم پر سختی نہیں کیے، کبھی کسی کو مارتے نہیں تھے، بچوں میں بچے ہو کر پڑھاتے تھے، بڑوں میں بڑے کی طرح رہا کرتے تھے، جوانوں میں جوان رہ کر آپ اصلاح کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی دل جوئی کیا کرتے تھے، کبھی کسی کی دل آزاری آپ کیے ہوں ایسا جو ہے کبھی معلوم نہیں ہوا۔ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ فضیلت میں پڑھ رہے تھے تو رحیم آباد میں آپ دعوت دیے، دعوت میں سید امین صاحب رحمہ اللہ اور صبغت اللہ بختیاری صاحب رحمہ اللہ اور ریدرک کے بانی اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تینوں شریک تھے۔ تو اس وقت بتاتے ہیں کہ وہاں پر مسجد نہیں تھی، ٹائم ہوتے ہی گھر ہی میں نماز پڑھ لیا جاتا تھا، تو جب مغرب کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے تینوں کھڑے ہوئے اور امامت کے لیے مولانا سید امین صاحب رحمہ اللہ ہی آگے بڑھے اور آپ نماز پڑھانے لگے۔ پڑھاتے ہوئے جب آپ سجدے میں گئے تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، رونے لگے، پھر مشکل سے نماز ختم کیے۔ نماز کے بعد مولانا ابوالبیان حماد صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا کیا بات ہے استاد محترم، آپ جو ہے نماز میں رو پڑے؟ تو کہا کہ مجھے آپ کی یاد آ گئی، یعنی آپ اسی علاقے سے جامعہ دارالسلام عمر آباد آئے پڑھنے کے لیے، اب فضیلت میں ہیں، اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا وہ سوچ کر میں رونے لگا، اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل روشن کرے۔ تو اس پر تعلیق چڑھاتے ہوئے مولانا عمیر حفظہ اللہ بتاتے ہیں کہ شاید آپ ہی کی دعا کا اثر تھا کہ آپ کا مستقبل بہت روشن ہوا، الحمدللہ۔ اسی دعا کا اثر ہے کہ آپ ساری دنیا کو فیض پہنچائے، مثالی استاد رہے، مثالی خادم دین و ملت رہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ صف اول کے شاعر تھے، 3 شعری مجموعے فردوس تغزل، بانگ درا، نغمات حمد و نعت، یہ تین شعری مجموعے آپ کے آج دستیاب ہیں۔ ان کے علاوہ فرماتے ہیں کہ آپ اور بھی کتابیں لکھے ہیں اور آپ پر ڈاکٹر کی ڈگری بھی حاصل کی گئی، اللہ نے آپ کو دین بھی دنیا بھی عطا کیا، گویا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، اس کی بہترین مثال آپ ہیں۔ ان سے پہلے شیخ التفسیر مولانا عبدالکبیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، اور اس کے بعد آپ کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، اس کے آپ مصداق ہیں۔
آخری بات آپ کے متعلق بتاتے ہیں کہ تہجد کی پابندی 11 سال کے جب تھے تبھی سے شروع کیے اور زندگی بھر تہجد کی پابندی کرتے رہے۔ یہ ایک نمونہ ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی تہجد کی پابندی کریں۔ ان کے بعد دکتور الیاس صاحب حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں تاثراتی کلمات میں کہ کلام اللہ سے آپ کو بے حد انسیت تھی، گھر بیٹھ کر آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے ہی آپ کا گھر تھا، بچپن سے میں دیکھتا ہوں، اور گلی میں اگر گزرتا تھا تو آپ کی تلاوت کی آواز ہم گلی میں سنا کرتے تھے، آپ گھر میں بیٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے نرالے انداز میں۔ اس کے بعد آپ بھی فرماتے ہیں کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، اس حدیث کی طرح آپ تھے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ آپ پوتا کہا کرتے تھے، اور ہمیشہ فرماتے تھے کہ میں 2 نسلوں سے پڑھا ہوں اور 2 نسلوں کو پڑھایا ہوں۔ 2 نسلیں یعنی مولانا نعمان اعظمی اور مولانا عبدالسبحان اعظمی رحمہم اللہ، اور 2 لوگوں کو پڑھائے یعنی مولانا خلیل الرحمن صاحب، مولانا حفیظ الرحمن صاحب، ان کے بعد مولانا دکتور الیاس صاحب حفظہ اللہ۔ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ آپ میرے روحانی پوتے ہو، یعنی میں آپ کو، آپ کے ابا کو پڑھایا ہوں، روحانی باپ ہوا اور آپ میرے روحانی پوتے ہوئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کو جو بھی ملا آپ اس پر گزارا کیے اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کا کام ہی کیے۔ اسی لیے آپ کی اولاد آج بھی اچھی زندگی گزار رہی ہے، یعنی کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بہترین انداز میں سب لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا بھی دیا اور دین بھی دیا۔ اور آپ کی عمر کے بارے میں اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ چند مہینے کم 100 سال آپ کی عمر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر سفر میں بھی بہت زیادہ کٹی، یعنی اگر ہم سفر کو آپ کے پورے اسفار کو ملائیں گے تو شاید کئی سال جو ہے اس میں سفر میں لگا دیے، ایسا جو ہے آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ آپ بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی گھر پہنچے فوراً آپ جامعہ کو ٹائم پر اپنے وقت پر تدریس کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ یہ آپ کی ایک بہترین عادت تھی، اور یہ عادت ہم ہمارے استاد کلیۃ الحدیث بنگلور میں ہم لوگ دیکھے ہیں، مولانا عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کو، کہ آپ کو بھی بہت زیادہ مدعو کیا جاتا ہے دعوتوں میں، اجلاسوں میں، آپ وہاں پر پروگرام میں اٹینڈ کرتے ہیں، پھر کلاس میں برابر جو آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ طلبہ کو وقت دینے میں بہت زیادہ آگے تھے۔ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کو تہجد کے وقت دیے کہ آپ اس وقت آ کے جو ہے مجھ سے پڑھیں، اور دونوں اٹھتے تھے، باقاعدہ تہجد نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد پھر استاد اور شاگرد دونوں مل کر حدیث کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو بلندی عطا کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ویزا لے کر مدینہ تشریف لائے، حالانکہ آپ کی دختر مدینہ کے قریب ہی العلا نامی جگہ پر تھی، لیکن حرمین سے قریب رہنے کے لیے دکتور آر کے نور محمد رحمہ اللہ ان کے گھر میں رہنا پسند کیا۔ اس وقت بھی تہجد آپ پڑھا کرتے تھے اور تلاوت باقاعدہ کیا کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ مل کر پیدل 20 سے 25 منٹ چل کر حرم جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد مولانا کلیم اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ تاثراتی کلمات میں یوں کہتے ہیں، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ آپ اسی طرح تھے، بہترین بندے تھے، متقی تھے اور بے نیاز تھے، اور چھپ کر اعمال کرنے والے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جامعہ کی قدیم روایت ہے کہ جامعہ جب شروع ہوا تو نامور بزرگوں کو جمع کرنے کی کوشش ہوئی، اسی میں حافظ محمد گوندلوی، نعمان اعظمی، عاقل رحمانی، عبدالوہاب آروی، ان تمام کو جمع کیا۔ اس طرح بہترین مشائخ کو جامعہ نے جمع کیا۔ دوسری جو خوبی تھی وہ یہ کہ ممتاز جو طلبہ آتے تھے جامعہ میں، ان کو ممتاز اداروں میں یا ممتاز شخصیات کے پاس استفادے کے لیے بھیجا کرتی تھی، اور ان سے استفادہ کے بعد پھر ان کو تعلیمی میدان میں یا جس طرح بھی ہو سکے ان کو سیٹ کیا کرتی تھی جامعہ۔ تو اسی میں یوسف کوکن عمری رحمہ اللہ کو تصنیف و تالیف کے کام کو سیکھنے کے لیے مولانا سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے پاس بھیجا،
اور سید امین صاحب عمری رحمہ اللہ کو تفسیر میں مہارت حاصل کرنے کے لیے امرتسر بھیجے، اور حماد صاحب رحمہ اللہ کو قاسم العلوم لاہور بھیجے تھے وہاں سے علم حاصل کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ سادگی پسند تھے، قناعت پسندی، زہد و ورع، شب بیداری، یہ تمام عادتیں آپ کے اندر موجود تھیں۔ طلباء کی ترقی سے خوش ہوتے، ہمت افزائی کے کلمات کہتے، اگر مضامین شائع ہوتے تھے ہمارے راہ اعتدال میں تو فوراً مل کر جو ہے ہمت افزائی کرتے کہ بہترین لکھے ہیں، اور سب کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھتے تھے۔ ایسا نہیں جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ صرف انہی لوگوں سے ملتے رہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہر مسلک کے لوگوں سے آپ ملا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ ہر آدمی کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ ہمارے مسلک ہیں، یعنی آپ ہمارے آدمی ہیں، اس طرح آپ ہر ایک سے خوشگوار تعلقات رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری 3 کتابیں اس پر آپ تاثراتی کلمات لکھے ہیں، اور ایک کتاب میں لکھا تھا رؤیت ہلال کے متعلق، تو مختلف علماء سے میں تاثرات لے رہا تھا، تو اس میں میں نے کہا کہ مجھے فلاں عالم کے تاثرات چاہیے، اگر آپ ساتھ میں چلیں گے تو شاید آپ کو دیکھ کر وہ تاثرات دے دیں، تو آپ فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہاں پر جا کے تعارف بھی میرا کرایا کہ آپ اس طرح ہیں، اور آپ کے تاثرات آپ جو ہے لکھوائے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح ایک چھوٹے سے طالب علم کی بات کو بھی مان لیا کرتے تھے اور ان کی خواہش کا بھی لحاظ رکھا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کو کچھ پریشانی تھی، تو حکیم صاحب سے ملنے کے لیے آپ پرنمبیٹ میرے ساتھ ہی گئے، اور وہاں جا کر حکیم مبارک صاحب سے مل کر دکھا لیے، سب کچھ کر لیے۔ جب واپس جا رہے تھے تو آپ پیسے دیے، تو واپسی پر آپ پیسے بھی دیے، تو حکیم صاحب آپ کی عزت کا خیال کرتے ہوئے پیسے نہیں لیے، تو آپ نے کیا کیا، واپس آ کر جامعہ دارالسلام عمر آباد سے جو راہ اعتدال جو نکلتا ہے اس کو 1 سال کے لیے جاری کر دیا ان کے نام۔ اس کے بعد 2-3 واقعات بتاتے ہیں کہ آپ کیسے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرتے تھے۔ تو بتاتے ہیں کہ گڑامبور کے جو مؤذن صاحب تھے وہ ہمیشہ آپ کے پاس آتے، تو آپ ان سے اچھی طرح سے بات کرتے، کھلاتے پلاتے، چائے وغیرہ پلاتے ان کو، اور اگر ضرورت پڑی تو پیسوں کی بھی مدد کرتے تھے۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ کلاس میں مشکل چیزوں کو آسانی سے یاد رکھنے کس طرح ہیں یہ آپ اچھی طرح سمجھاتے تھے۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہوا کرتا تھا، تو آپ نے بتایا کہ قابیل جو ہے وہ قاتل ہے، اور حابیل جو ہے وہ ہالک ہے، مقتول ہے۔ اسی طرح منطقہ جب پڑھاتے تھے تو اس میں بقرعید کے اور رمضان کے مسائل میں آپ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید میں اس وقت تک کھاتے نہیں جب تک جاتے نہیں، اور عید الفطر میں آپ اس وقت تک جاتے نہیں جب تک کھاتے نہیں۔ یہ انداز آپ کا تھا، اور اسی انداز میں آپ بڑے بڑے مسائل کو آسان انداز میں پیش کیا کرتے تھے۔ ایک اور مثال مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ ترجمہ کر رہے تھے، تو اس میں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعوها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کا ترجمہ آپ یوں کیے کہ خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے جکڑو اسے، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں ڈھکلو اسے۔ تو یہ انداز تھا آپ کا، کیونکہ شاعر تھے تو بات میں بھی مقفع مشجع عبارتیں کہا کرتے تھے۔ مولانا عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ تاثراتی کلمات میں بیان فرماتے ہیں کہ جس نے بھی کہا، جس نے بھی لکھا، صحیح کہا اور صحیح لکھا کہ اولاد صرف ایک بار یتیم ہوتے ہیں، شاگرد بار بار یتیم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ محترم گلستان جامعہ کے ایک ایسے خوش رنگ پھول تھے جس کی مہک سے جامعہ کے بام و در کئی دہائیوں تک معطر رہی۔ اس کے بعد آپ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی قرآن میں بتائی گئی ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو خلاصے کے طور پر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، 3 صفات بیان کی گئیں۔ نمبر 1،
انہو حلیم اواہ منیب، اور یہ تینوں صفت ابو البیان حماد صاحب کے اندر موجود تھیں، حلیم تھے، اواہ تھے اور منیب تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مسجد جامعہ میں، یعنی مراباد کی جو مسجد ہے، وہاں اگر امام سے سہو ہو جائے تو سب سے پہلے سبحان اللہ بولنے والے آپ ہی تھے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح استحضار کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ الحمدللہ خطبہ نکاح میرا آپ ہی نے پڑھایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ معہد الدعوہ میں بازو کا کمرہ تھا، ایک مرتبہ کیا ہوا، ہم لوگ جھاڑ کر کچرے کو کونے میں رکھ دیے، صبح سے شام ہو گئی اور ہم لوگ کھیلنے چلے گئے، تو آپ خود اس کچرے کو نکال کر، آپ خود اپنے ہاتھوں سے اس کچرے کو باہر نکالا، باہر پھینکا، اور صبح میں کلاس میں اس کا ذکر کیا کہ آپ لوگ کچرا چھوڑ دیے تھے، اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ہم لوگ بہت شرمسار ہوئے کہ آپ ہمارے کمرے کا کچرا جو ہے اٹھا کر پھینکے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیے تھے، ہم بہت زیادہ شرمسار ہوئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ شاعر تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اردو شاعری پر آپ کا احسان ہے، کیا ہے کہ آپ نعتیں ایسی عطا کیے کہ شرک سے، غلو سے پاک نعتیں ہیں، ورنہ نعتوں میں اکثر لوگ شرک سے یا غلو سے کام لیتے ہیں، آپ کی نعتیں جو ہے شرک سے، غلو سے پاک نعتیں ہیں۔ سبحان اللہ، ایک احسان ہے اردو زبان پر، بہت بڑی بات ہے یہ۔ مولانا سراج صاحب عمری حفظہ اللہ تاثراتی کلمات میں کہتے ہیں کہ جامعہ کی 100 سالہ تاریخ میں ایسے اساتذہ ملے جو ممتاز مقام رکھتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات تھیں، ہر ایک کی اپنی اپنی شان تھی، ہر ذرہ یہاں کا لال یمن، ہر پھول یہاں کا ناز چمن۔ مختلف فنون میں مہارت رکھنے والے اساتذہ جامعہ کو ملے، لیکن سب ایک چیز میں برابر تھے، وسیع القلبی، کشادہ ذہن، کشادہ دل سب رکھتے تھے، سب ریا اور نمود سے پاک تھے، منکسر المزاج تھے، سادگی والے تھے۔ تو وہی عادتیں آپ کے اندر بھی موجود تھیں۔ 70 سے زائد سال آپ یہاں رہے، کمزور طلبہ کی سفارش آپ کیا کرتے تھے، مسائل کے گتھیوں کو سلجھایا کرتے تھے، سب اپنے اعزاء احباب سے زیادہ آپ کو عزیز سمجھتے تھے، اپنی تمام پریشانیاں آپ کے سامنے واضح کرتے تھے، کھل کر بات کیا کرتے تھے، یعنی اگر اپنے احباب کے پاس بھی جو باتیں انسان نہیں کرتا تھا وہ آپ کے پاس آگے کرتا تھا، کیوں؟ آپ کو اپنا سمجھتا تھا۔ جمعیت ابنائے قدیم کی ذمہ داری، راہ اعتدال کی ذمہ داری، معہد مقارنۃ الادیان، تعارف اسلام کی ذمہ داری سب آپ سنبھالتے تھے۔ یہ سب ذمہ داریاں الگ، اور رات میں تہجد بھی آپ پڑھا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو آپ سو گئے، بلکہ ذمہ داریاں اپنی جگہ لیکن تہجد کی نماز اپنی جگہ۔ اسلامی شاعر تھے، حوصلہ مند تھے، حوصلہ افزائی کے کلمات بھی کہتے اور بہترین انداز میں زندگی گزارتے تھے، دوسروں کو زندگی گزارنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ مولانا رفیع قلوری صاحب عمری حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو مالداری آنے کے بعد بھی آپ کے وضاقتہ، بولنے، بات کرنے، رہنے سہنے میں فرق نہیں آیا، بلکہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی مالداری آنے کے بعد بھی آپ رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک فرماتے ہیں کہ 2 اساتذہ جامعہ کے ایسے ہیں جن کو باہر سے دوسری جگہوں سے بلاوا آیا تھا اور زیادہ تنخواہ دیں گے، یہ بات بھی کہی گئی تھی، تو دونوں نے کہا کہ نہیں، ہم جامعہ کی ہی خدمت کریں گے، ایک شاکر نایتی رحمہ اللہ اور دوسرے ابو البیان حماد صاحب رحمہ اللہ۔ اور آپ نے کہا تھا کہ جس ادارے کے ذمہ داروں نے مجھے تیار کیا جبکہ میرے ساتھ کچھ نہیں تھا، تو اس سے میں بے وفائی کیسے کر سکتا ہوں۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ آپ اپنے بھائیوں کو بھی پڑھاتے تھے، رشتہ داروں کو بھی پڑھاتے تھے، جامعہ میں کئی طلبہ کو آپ داخلہ دلوائے تھے، بلکہ آپ کی جو اہلیہ تھیں ان کو بھی آپ نے پڑھایا اور ایم.اے ڈگری بھی ان کو دلایا پڑھا کر خود سے، حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی، پڑھی ہوئی نہیں تھی پہلے۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی کہا کہ مہمان نواز تھے، مالدار اور غریب دونوں کی مہمان نوازی پر برابر کیا کرتے تھے۔ 1901 میں راہ اعتدال شروع ہوا، مدیر کی حیثیت سے آپ ہی شروع کیے، لیکن جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ مجھ سے اچھا حبیب الرحمن
یہ انجام دے سکتے ہیں تو فوراً ان کا نام جو ہے آپ نے لکھوایا اور ذمہ داروں کو منوایا کہ آپ جو ہے ذمہ دار رہیں گے۔ اب جیسے ہی آپ راہ اعتدال کے سرپرست بنائے گئے تو راہ اعتدال کے ساتھ جایا آیا کرتے تھے ہمیشہ، کئی لوگوں کو خریدار بناتے تھے، بنگلور کے کئی لوگوں کو خریدار بنا کر آپ نے چھوڑا۔ مولانا عبد المالک صاحب عمری حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں تأثراتی کلمات میں کہ آپ عالم باعمل تھے، 15 سال آپ کے ساتھ رہا، میں کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، غریبوں کا خیال رکھتے تھے، عیادت کیا کرتے تھے، غربت کی زندگی میں بھی اللہ کو یاد رکھا اور علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے آپ کو مالداری بھی دیا، دنیا بھی دیا اور دین بھی دیا۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ خوشی اور غم پر جامع کی ذمہ داری کو ترجیح دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ شادی کے دوسرے ہی دن آپ تدریس کے لیے حاضر ہو گئے اور آپ طلبہ کو مہمان رسول سمجھ کر پڑھایا کرتے تھے۔ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی جب اسلام قبول کیے تو بلرام پور کے جو جماعت اسلامی کے ذمہ دار تھے وہ آپ ہی سے بات کیے خط و کتابت کے ذریعے اور کہا کہ آپ اپنے جامعہ میں ان کو داخلہ دلوا دیجئے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر رمضان میں آئیں گے، چنئی میں اگر وہ فلیٹ سے اتریں گے تو ہم ان کو لے لیں گے، اگر چنئی میں وہ چنئی پہنچتے ہیں رمضان کے موقع پر تو ہم خود میں آ کر ان کو لے لوں گا، اگر جامعہ کھلنے کے بعد یعنی رمضان کے بعد اگر وہ آتے ہیں تو پھر جامعہ میں جو ہے ملاقات ان سے کروں گا میں۔ محی الدین غازی سوشل میڈیا پر اپنے اشعار شیئر کیے ہیں کہ میں ایک مرتبہ فرار نام سے کچھ اشعار لکھا تھا، اور جذبات بھی ہیں جذبہ دعوت کے سوا، ہے مشن اور بہت دین کی خدمت کے سوا، راستے اور بھی ہیں راہ عظمت کے سوا، عشرتیں اور بھی ہیں عشرت جنت کے سوا، جام الفت تیری چھاؤں میں پیا تھا میں نے، جسم و جاں تیرے لیے وقف کیا تھا میں نے، آپ اپنے سے جو پیمان لیا تھا میں نے، یاد رفتہ ہے وہ دعویٰ جو کیا تھا میں نے، نوکری بھوت کی مانند میرے سر پہ سوار، ذہن الجھا ہوا رہتا ہے میرا لیل و نہار، خیرہ کرتی ہے نگاہوں کو چمکتی ہوئی کار، جب مل جائے گی اچھی سی تو آئے گا قرار، میری شادی جو ہوئی اس کے تقاضے بھی ہیں، مجھ سے وابستہ میری بیوی کے سپنے بھی ہیں، عزم محکم جو بدل ڈالیں وہ غمزے بھی ہیں، ہائے وہ عزم شکن اشک کے قطرے بھی ہیں، یہ جگر گوش ہے میرے اور یہ ان کی مسکاں، ان کے فیوچر سے جڑے ہیں میرے کتنے ارماں، کیریئر کیسے بناؤں یہی رہتا ہے دھیان، اسی الجھن میں تگ و تاز میں رہتا ہوں ہر آن، مجھ سے پہلی سی توجہ میری تحریک نہ مانگ۔ اس کے جواب میں آپ نے لکھا قرار، کوئی جذبہ ہی نہیں جذبہ دعوت کے سوا، ہیچ ہیں سارے مشن دین کی خدمت کے سوا، راستہ ہے بھی کہاں راہ عظمت کے سوا، ہے جہنم کی تپش عشرت جنت کے سوا، جام توحید ازل میں جو پیا تھا میں نے، وعدہ بندگی رب جو کیا تھا میں نے، اپنے معبود کو پہچان لیا تھا میں نے، یاد رکھا ہے وہ وعدہ جو کیا تھا میں نے، دھن یہی ایک ہمیشہ ہے میرے سر پہ سوار، دین کی خدمت بے لوث کروں لیل و نہار، کوئی بنگلہ مجھے مطلوب نہ درکار ہے کار، میرے مولا مجھے مل جائے تو آئے گا قرار، جو ملی زیست مجھے اس کے تقاضے بھی ہیں، کتنے سندر ہیں میرے دل میں جو سپنے بھی ہیں، میں نے طاغوت کے نقشے کبھی بدلے بھی نہیں، تخت الٹے بھی ہیں اور تاج گرائے بھی ہیں، شامل حال جو ہو نصرت غیبی ہر آن، جلد ہو جائیں گے پورے میرے سارے ارمان، آخرت کی ہے مجھے فکر ہے اللہ کا دھیان، کامیابی کا نظر آتا ہے مجھ کو امکان، مجھ سے کچھ اور توجہ میری تحریک تو مانگ۔ آپ کی وفات پر سالک بستوی یوں اشعار کہتے ہیں، گراں گزرا ہے دل پر سانحہ حماد عمری کا، عجب ٹوٹا نفس کا سلسلہ حماد عمری کا، ہر ایک انسان دنیا میں مسافر بن کے آیا ہے، اجل سے کیا کرے کوئی گلہ حماد عمری کا، رہے تدریس میں تصنیف میں تبلیغ میں ہر دم، شغف علم و عمل میں تھا بڑا حماد عمری کا، اداسی علم کے حلقوں میں چھائی اہل خانہ میں
چلا کرتا تھا علمی قافلہ حماد عمری کا، نہیں پیچھے ہٹے بڑھتے گئے عزم جمع لے کر، نہ کوئی روک پایا راستہ حماد عمری کا۔ کیا توحید و سنت کو جہاں میں ہر طرف رائج، سبھی کے دل پہ ہے نقشہ بنا حماد عمری کا، نہ بھولیں گے کبھی ان کو، کریں گے یاد ان کو ہم، کتابوں میں پڑھیں گے ہم لکھا حماد عمری کا۔ دعا کرتا ہے سالک تیرے آگے ہاتھ پھیلائے، ٹھکانہ خلد ہو میرے خدا حماد عمری کا۔ اور آپ کے متعلق ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ 1940 کی بات ہے، ریاست تامل ناڈو کے معروف شہر اور مشہور گہوارہ علم و ادب وانمباڑی میں کل ہند مشاعرہ کا انعقاد نہایت ہی شان و شوکت سے ہوا تھا۔ اس مشاعرے میں شرکت کے لیے ملک گیر شہرت یافتہ حامل شعراء کرام مدعو کیے گئے تھے۔ جگر مراد آبادی اس مشاعرے کے مہمان خصوصی تھے۔ ان کے علاوہ تبسم نظامی، شیدا کاشمیری، عبداللہ ذوقی، علامہ شاکر نایتی اور دیگر چوٹی کے شعراء اپنے کلام سے سامعین کو مسحور کرنے والے تھے۔ مشاعرے میں شرکت کی دعوت سبھی شعراء، اساتذہ و طلباء کو انتظامی کمیٹی کی جانب سے ملی تھی۔ اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی تھی کہ جامعہ کے صرف ایک بزرگ شاعر علامہ شاکر نایتی ہی کلام سنانے کی اجازت ہے۔ آپ کے علاوہ اساتذہ میں سے کسی کو اپنی کاوش پیش کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ طلباء میں جو شاعر تھے وہ اس عظیم مشاعرے میں اپنا کلام سنانے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مولانا حماد بھی اس وقت جامعہ کے طالب علم تھے۔ طالب علم ابوالبیان حماد یہ عزم مصمم کر چکے تھے کہ وانمباڑی کے مشاعرے میں بہرحال عظیم شعراء کی موجودگی میں اپنی کاوش پیش ضرور کریں گے۔ کل ہند مشاعرے میں غزل سنائے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ مشاعرے کی کارروائی شروع ہوئی۔ جناب عبدالوہاب بخاری نے میرے مشاعرہ کی مسند سنبھالی۔ طالب علم حماد نے میرے مشاعرہ سے درخواست کی، مگر یہ درخواست حسب اعلان رد کر دی گئی۔ مشاعرے کے اناؤنسر ڈاکٹر عبداللہ ذوقی سے آپ نے درخواست کی، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ آپ نے مشاعرے کی انتظامیہ کمیٹی کے ارکان سے رابطہ قائم کیا، پھر بھی ناکام رہے۔ طالب علم حماد کے ذہن میں شاد عظیم آبادی کا یہ شعر گونج رہا تھا، یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ ابوالبیان حماد نے دیکھا مشاعرے کے مہمان خصوصی جگر مراد آبادی اپنے سحر انگیز ترنم سے کلام سنا رہے ہیں اور خوب داد لے رہے ہیں۔ جیسے ہی جگر نے اپنی غزل ختم کی، ابوالبیان حماد جرأت کے ساتھ اسٹیج پر پہنچے اور ڈرامائی انداز میں حضرت جگر مراد آبادی سے مخاطب ہو کر علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھا: یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ جیسے ہی فضا میں یہ للکار گونجی، ساری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت حماد کا یہ انداز ہی کچھ ایسا نرالا تھا کہ خود جگر صاحب متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ فوراً مائک ابوالبیان حماد کے حوالے کرتے ہوئے ان سے فرمانے لگے: آئیے اپنا کلام سنائیے۔ جب مہمان خصوصی جگر نے حماد کو دعوت سخن دے دی تو منتظمین مشاعرہ کو کیا مجال تھی کہ حماد کو غزل سنانے سے روکتے۔ پھر ابوالبیان حماد نے اپنی غزل سنا کر مشاعرہ لوٹ لیا۔ مولانا حفیظ الرحمن صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا ابوالبیان حماد عمری رحمہ اللہ جامعہ کے وفا شعار، جامعہ کے خدمت گزار، اساتذہ جامعہ کے شریک کار، طلبہ جامعہ کے نگہدار اور عملہ جامعہ کے غم گزار۔ جامعہ دارالسلام سے آپ کا تعلق جاننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، جس مبارک ساعت میں اور جس مبارک سن میں جامعہ کی تاسیس اور تعمیر کا عمل شروع ہوا، وہی آپ کا سن ولادت ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، قدرت نے آپ کی قسمت روز اول سے جامعہ کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ جامعہ کے ہر دل عزیز استاد ہی نہیں، دنیا بھر میں اس کے رابطۂ عامہ کے افسر اور اس کے سفیر و ترجمان ہیں۔ اسی مضمون میں آخر میں فرماتے ہیں کہ میرے کئی ایک مضامین کی اور خصوصاً عنوانوں کی سرخیوں کی داد آپ جہاں بھی ہوں فون سے دیتے رہتے ہیں۔ صحیح معنوں میں ایسے ہی اساتذہ نئی نسلوں کو آگے بڑھانے اور مفید بنانے کے کام کر جاتے ہیں۔ استاد کی ہمت افزائی اگر نہ ہو تو طالب علم دب جاتا ہے، بجھ جاتا ہے۔ قوم و ملت کو اور خصوصاً مدارس اور معاہد کو ایسے ہی عالی ظرف اور بلند حوصلہ اساتذہ کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کے وجود کو امت اور خاندان اور ہم جیسے تلامذہ کے سرپرستی کے لیے دراز سے دراز تر فرمائے، آمین۔